الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صدق اللہ العظیم۔ جتنے احباب تشریف فرما ہے محبت کے ساتھ روشی پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا درود لامحدود بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق اسٹیج کے دائیں بائیں تشریف فرما میری جماعت کے جید علماء کرام، سراخانان شیریں لسان اور برادران اسلام، آپ کی اور میری یہ سعادت ہے کہ رب قدیر نے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے پہلے اس مالک کائنات کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ جن دو عظیم المرتبت ہستیوں کا آج اصال ثواب کی محفل ہے اور جو کچھ یہاں ان کے حوالے سے بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے اور عالم برزخ کے اندر انہیں سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، یہاں پہ جتنے علماء کرام کا تعارف کرایا گیا اور جتنے جید علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی کے اندر کچھ عرض کرنا اگرچہ بہت مشکل ہے لیکن سعادت بھی ہے کہ ان عظیم ہستیوں کو سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے۔ میرے ذمہ قبلہ ڈاکٹر نعیم الدین صاحب نے جو دو تین باتیں حکم کیا ہے، میں اسی حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ یہاں معین الدین بھی ہیں، محی الدین بھی ہیں، حسین الدین بھی ہیں، نعیم الدین بھی ہیں اور محمد صادق بھی ہیں۔ بڑا خوبصورت گلدستہ سجا ہوا ہے۔ آج چونکہ جب ہم کسی جلسے میں یا کسی محفل میں جاتے ہیں تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ وقت کے ساتھ جو لوگ تدبیر نہیں بدلتے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ 10 سال پہلے ہماری محافل کا رنگ اور مزاج کچھ اور ہوتا تھا، اور اب جب ہم محفل نعت کر رہے ہیں یا محفل میلاد کر رہے ہیں یا محفل اصال ثواب کر رہے ہیں تو ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جب سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر بچے کے پاس موبائل موجود ہے اور ہزاروں چینلز وہ ایک فنگر کی جنبش پہ وہ سکرال کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ وہ لمبی چوڑی لچھے دار گفتگو آپ کے ٹائم کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اہل سنت وہ مسلک اور وہ نظریہ ہے کہ جسے یہ نسبت حاصل ہے کہ ہم اس دور سے جڑے ہوئے ہیں
جس زمانے کی قسم میرے رب نے اٹھائی، اے جڑا لیول ہے نا تہاڈا، اے سٹارٹنگ بھی نہیں، تھوڑا جہا، کیونکہ میں خطیب ہاں، میری مجبوری ہے، اتوں میں چشتی ہاں، یہ دو میریاں مجبوریاں تساں سمجھنیاں نے، تہاڈی مہربانی۔ اگر کوئی نقشبندی ہوندے تو پھر اور گل ہوندی، تسی بھی چشتی بیٹھے ہو تو جلال شریف دے قرب وچ بیٹھے ہو، تو ذرا بلند آواز نال کہو نا سبحان اللہ۔ ویسے سچی گل ہے، اجے سارے نہیں بولے سبحان اللہ، سارے نہیں بولے، ایک دفعہ سارے بول، اس پلو آواز گھٹ آئی۔ میں تمہیں ایک راز دی گل دسنا، میں کوئی فالتو گل سٹیج تے کرن دادی نہیں، کی میں آکھیا مل کے کہو، کیونکہ محفل ایصال ثواب ہے، تساں جڑی سبحان اللہ کہنی ہے نا، اس تے سانوں 90 نیکیاں ملنیاں نے۔ میں کوئی اپنی تقریر لان واسطے نہیں کہہ رہا، تو جس ویلے اساں ایصال ثواب کرنا ہے نا، تے ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ جتنیاں نیکیاں سانوں ملنیاں نے، اساں ایصال ثواب کرنا ہے تے انہاں نوں ملنیاں نے۔ تے اس مقصد واسطے یہ سبحان اللہ صرف خطیب نو داد واسطے نہیں دینی، اور داد واسطے تے دینی ہی نہیں چاہیے، کہ یہ نام بڑا اچھا ہے۔ حدیث پاک ہے نا کہ لفظ بہت سا کچھ ایسے ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان پہ بڑے بھاری ہیں، تو یہ پاک، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ۔ اچھا یہ بھی ہوں کو نہیں، حکومت پنجاب فی الحال پتنگ اڑا رہی ہے، تسی سبحان اللہ کہہ سکتے، توجہ ہے تہاڈی؟ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے سمجھے نا، ستی نہ لیں، اللہ، اونچا بولیں اللہ، اور بلند آواز سے بولیں۔ اب کسی کو شک ہے وہ تو چپ رہے، اچھا ہم کہیں تب بھی وہ پاک ہے، ہم نہ کہیں تب بھی وہ پاک ہے۔ پھر ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب وہ پاک ہے تو پھر یہ تسبیح کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس تسبیح کی ضرورت کیا ہے جب وہ پاک ہے؟ تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں وہ تو پاک ہے، جب تم اس کی پاکی بیان کرو گے وہ تجھے بھی پاک کر دے، تو اس وجہ سے یہ پاکی بیان کرنی۔ تو یہ جو لطف ہے نا، آپ صوفیوں، یہ صرف علماء کی محفل نہیں ہے نا، یہ صوفیاء کی بھی محفل۔ یہ لفظ اللہ جو ہے نا، لفظ اسم ذات ہے، اس کی کبھی ضرب آپ محسوس کریں نا تو آپ کو لطف آ جائے گا۔ میں صرف ایک اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ گفتگو کیسے آگے بڑھانی ہے۔ بغداد کا ایک محلہ ہے، اور اس محلے میں ایک شراب خانہ ہے، اور اس شراب خانے کا ایک مالک ہے، وہ اپنی سارا دن شراب بیچتا ہے، اور جو شراب بچ جاتی ہے وہ خود پی جاتا ہے تاکہ دوسرے دن کے لیے نئی کھولی جائے، اور اسی دھن میں وہ رہتا ہے۔ ایک دن وہ شراب میں دھوپ شراب خانے سے نکلتا ہے تو اچانک ٹھوکر لگتی ہے تو گر پڑتا ہے، اور اس کا منہ گندی نالی میں جانے لگتا ہے، تو اپنے ہاتھوں کے سہارے سے اپنے منہ کو بچاتا ہے۔ تو جب اس کی نگاہیں بالکل اس پانی کے نزدیک جاتی ہیں تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس سے لفظ اللہ لکھا ہوا پانی میں کاغذ پہ ملتا ہے۔ اب چونکہ اگرچہ گناہگار تھا لیکن بے غیرت تو نہیں تھا، ایمان کی کچھ رتی موجود تھی، وہ حرارت جاگی اور ایک لمحے کے لیے نشہ غائب ہو گیا، غیرت نشے پہ حاوی آ گئی، اور اس نے جلدی سے کہا میرے رب کا نام، میرے پروردگار کا نام، جلدی سے اٹھایا، بھاگتا بھاگتا گھر گیا، اسے پانی سے صاف سے دھویا اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا، پھر غلبہ طاری ہو گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ ادھر اس نے یہ عمل کیا، بغداد کے ایک اور محلے کے اندر میرے مصطفیٰ کا ایک بیٹا جلوہ گر تھا، وہ بے ہوش نہیں تھا، وہ ہوش میں تھا اور سجدے کر رہا تھا، اس کی آنکھ لگی مصطفیٰ آئے،
فرمایا میرے رب کا ایک عاشق ہے، جا کے ذرا اسے گندگی سے تو نکال کے لا۔ آپ جانتے ہیں وہ جس نے شراب پی کے گرا تھا اور حالت شراب میں اس کو اٹھایا تھا، اس سے بشر حافی کہتے ہیں، اور جس سے بھیجا گیا ہے اسے امام موسیٰ کاظم کہا جاتا۔ امام موسیٰ کاظم صبح نماز کے بعد نکلے تو جب اس طرف چلے تو لوگ کپ کپی طاری ہو گئی، سید زادہ، آل رسول، میرے نبی کا جانشین، تو کدھر جا رہا ہے؟ لوگ دوڑتے دوڑتے گئے، لوگوں نے دروازے بند کر دیے کہ آج اس محلے میں حضرت صاحب کیسے آ گئے؟ آپ سیدھے اس دروازے پہ گئے، دستک دی، انہوں نے اندر سے دروازہ بند کر دیا، پریشان سارے کانپنے لگے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم یہاں کیسے آ گئے؟ آپ نے فرمایا ڈرو نہیں، تم میں سے جو بشر ہے باہر آ جائے۔ جو بشر ہے کانپتا ہوا، کانپنے لگا، فرمایا حضور مجھ سے کوئی غلطی ہوگی، مجھے بلا لیا ہوتا، یہاں آنے کی زحمت آپ نے کیوں گوارا کی؟ میں تو بڑا گندا ہوں۔ فرمایا چھاڑ، مجھے بتا وہ کام کون سا کیا ہے جس کے صدقے نانا نے زیارت کرا دی، جس کے صدقے نانا میرے خواب میں آ گئے ہیں؟ فرمایا تو نے رات کون سا عمل کیا؟ اسے یاد آیا، اس نے کہا عمل تو کچھ نہیں کیا، ایسے حادثہ ہوا اور میں نے یہ کام کیا۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نے کہا اسے کہ رب کہتا ہے جو میرے نام کو گندگی سے نکال لایا ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں اسے جاننے میں رہنے۔ اور جب بندہ نشے میں یہ عزت تقسیم کرے تو اسے یہ مقام مل سکتا ہے کہ جب اس کے گھر میں بیٹھ کے سبحان اللہ کہے تو پھر کیا اجر ملتا ہے؟ صرف ہمارا کیفیت بننی چاہیے، رابطہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں بلا کس کو رہا ہوں، میں پکار کس کو رہا ہوں۔ برادران جی وقار، اس لیے اب میں نے ساری گفتگو کے اندر آپ سے یہی توقع رکھوں گا کہ جب بھی شان اللہ کی نظر آئے تو پھر سبحان اللہ کہنا۔ پہلی بات میں عرض کر رہا تھا اہل سنت ہے ہم، اور اہل سنت کنہیں کہا جاتا ہے؟ یہ بھی مزاج سمجھو، اہل سنت کون ہوتے ہیں؟ یہ جتنی تہمات ہمارے ذمہ لگائی گئی ہیں نا، یہ اہل سنت کا نشان امتیاز نہیں ہے۔ اہل سنت تو ہوتے ہی وہ ہیں جن کے ایک ہاتھ کے اندر رب کا قرآن ہوتا ہے، ایک ہاتھ کے اندر مصطفیٰ کا فرمان ہوا کرتا۔ یہ اہل سنت کا مزاج ہے۔ یہ آج چینلز پر بیٹھ کر کچھ نادان لوگ جنہیں دین کا فہم بھی نہیں ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے بزرگوں نے کام کیا کیا، وہ ہماری نسل کو بدنام اور خراب کر رہے ہیں، اور ہماری نسل کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے بزرگوں کو پڑھا ہی نہیں کہ ہمارے بزرگوں کا کام کیا تھا۔ دیکھیں چشتیوں کے سب سے بڑے بزرگ برصغیر پاک و ہند میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، کہہ دیجئے نا سبحان اللہ۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ کا کیا اسلوب تھا؟ جب آپ اجمیر شریف آئے، آپ اپنا کردار دیکھیں ان کا۔ اجمیر شریف آئے، پوچھا گیا بابا جی اتنا کام کیسے کر لیا آپ نے؟ اتنے بڑے بڑے ڈکٹیٹر اس وقت کے راجے، ان کے مقابلے کے اندر اتنی سخت حکومتیں، اتنی سخت فوجیں۔ فرمایا میرے مرشد حضرت عثمان ہارونی نے جب مجھے مدینہ سے روانہ کیا تھا، مجھے دو چیزیں دی تھیں۔ کتنی؟ دو چیزیں دی تھیں، ایک قرآن، ایک مصلح، اور میرے مرشد نے کہا تھا معین الدین مصلح پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا تیرا کام ہے، کائنات کو قدموں میں لانا ہمارا کام۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ دوسرے بزرگ جو میں راستے میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا، سید پیر امیر کبیر علی ہمدانی، ہمدان فیملی کے جو سربراہ ہیں کشمیر اور اس ہمارے گلگت کے علاقے کے اندر، جن کی تبلیغ کے بہت اثرات ہیں، ان کا انداز کیا تھا؟ وہ سری نگر میں بیٹھتے تھے، مرکز تھا ان کا۔ ایک راہ پوچھنے والا آیا، اس نے کہا بابا جی یہاں سے دلی کتنا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟
ابھی آپ نے نعیم الدین صاحب کی بات سنی نا قرآن کے حوالے سے، تو یہ نسبت ان سے ملی۔ بابا جی بیٹھے ہوئے سری نگر کے اندر اور راستہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ دلی کا کتنا فاصلہ ہے؟ کہا بیٹا ہم نے کبھی سنگے میل دیکھا ہی نہیں، یہاں سے سفر شروع کرتے ہیں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں کو 7 قرآن تکمیل ہو جاتے ہیں دلی آ جاتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگ تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے دین کا کام کیا۔ گویا ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا 14 صدیوں کے اندر کہ عقائد کا پہلا اور بنیادی باخذ قرآن حکیم، قرآن۔ اور پھر ایک اور لطف والی بات یہاں سن لیجئے، یہ جو قرآن ہے نا، یہ بڑی خاص بات ہے، میں علماء کو سبق سنانے کے لیے اور آپ کے لیے ایک دلیل کے طور پر پیش کر۔ علماء کے لیے جتنی باتیں ہوں گی یہ ایک طالب علم کا سبق ہوگا، یہ میں پہلے ہاتھ جوڑ کے، لیکن آپ کے لیے وہ دلیل ہوگا کیونکہ میں ایک نمائندہ بھی ہوں نا اہل سنت کا، تو میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ آج بہت بڑا چیز ہوتی ہے کہ یہ چیز قرآن میں نہیں ہے، یہ بڑا دیکھ یہ تو قرآن میں تو نہیں ہے، حالانکہ یہ قرآن پہ بہتان۔ علماء بیٹھے ہیں، قرآن خود کہتا ہے، رب کریم قرآن کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں بلکہ دعویٰ کرتے ہیں، فرمایا ہم نے ہر خشک اور تار کو قرآن میں بیان فرمایا۔ اب جتنا بڑا شیخ الحدیث ہو، اگر وہ یہ کہے کہ یہ قرآن کے اندر نہیں ہے تو یہ تو جھوٹ ہوگا۔ نہیں سمجھے آپ میری بات، میں بڑی خاص بات عرض کر رہا ہوں۔ بھائی جب قرآن کا خود دعویٰ ہے، ادھر کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک ہی نہیں، تو وہ تو کہتے ہیں ہم نے ہر بیان کر دی، اور تو ممبر پہ کہتا ہے یہ ہے ہی نہیں۔ تو گویا یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ یہ چیز قرآن کے اندر نہیں ہے۔ ہاں یہ حقیقت ہے کہ تجھے نہ ملے، میں کم علم ہوں مجھے نہ ملے، تو یا اللہ ہم قرآن سے وہ چیز تلاش کرنا چاہیں اور ہمیں نہ ملے تو فرمایا یہ تمہارے علم کا قصور ہے، قرآن کا قصور نہیں ہے۔ یہاں تو چاہیے یہ کہ ہم اپنی کمزوری محسوس کریں کہ مجھے نہیں ملا، میں تلاش نہیں کر سکا، یہ جائے کہ یہ کہ اتنی ہم شیر دلی دکھائیں کہ ہم کہنے نہیں ہے ہی کوئی نہیں، قرآن کے دعوے کو رد کر دیں، یہ بڑی خاص بات ہے۔ اچھا یا اللہ ہمیں نہ ملے، فرمایا پھر میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن میں ہے، اگر نہ ملے تو کوئی اہل ذکر تلاش کر، کوئی ایسا تلاش کر جس نے ڈھونڈ رکھی ہو، کوئی پیر سیال تلاش کر، کوئی مہر علی شاہ تلاش کر، جس سے جا کے پوچھ زانو تلمس طے کر کہ یہ کیسے نکلے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس پہ اگر میں مثالیں دوں تو ساری رات بیت جائے گی، لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم کائنات بنا کر بھیجا گیا۔ توجہ میری طرف کریں تاکہ میں گفتگو زیادہ جلدی سمیٹ سکوں۔ معلم کائنات، ہائے ہائے، یہ بھی عقیدے کی بات پھر ساتھ سن لیجئے۔ جو نعیم الدین صاحب کا شاگرد ہو، جو محی الدین صاحب کا شاگرد ہو، جو معین الدین صاحب کا شاگرد ہو، وہ بڑا ناز کرتا ہے میرا استاد بڑا چنگا ہے، میرا استاد بڑا قابل ہے، اور ان صحابہ کو سلام نہ کروں جنہیں استاد بھی ملا تو مصطفیٰ ملا۔ لطف نہیں لیا آپ نے؟ اہل سنت یہ بات اس میں کبھی نہ ڈگمگانا، یہ جو جماعت صحابہ ہے یہ کلاس ہے میرے مصطفیٰ کی، اور اس کلاس کے استاد ہیں، معلم ہے مصطفیٰ، اور اس کلاس کا نصاب ہے قرآن۔ نصاب جیسا نصاب کوئی نہیں۔
استاد جیسا استاد کوئی نہیں. میرے مدرسے میں میں پڑھاؤں نا تو امتحان بیرا شریف والے لیتے ہیں, رزلٹ بیرا شریف والے دیتے ہیں, لیکن واہ مصطفیٰ کے طالب علموں تمہارا بھی کمال ہے, پڑھانے والا مصطفیٰ ہے اور امتحان لینے والا اللہ ہے. قرآن کے اندر آپ نے فرمایا محبوب تیرے یاروں کا میں نے امتحان لیا, میرے رب رزلٹ کیا نکلا, فرمایا سارے کامیاب ہو گئے. اب میری علمی کیفیت یہ ہے کہ میں اعتراض کروں نہیں فلانا کمزور سی, نہیں سمجھے آپ, یہ اعتراض سٹوڈنٹ پہ نہیں ہے, یہ اعتراض بنتا ہے کہ یا استاد کمزور ہے یا رزلٹ دینے والا. توجہ ہے آپ کی. اس لیے حضور کے چچا ہے حضرت عباس, آپ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. اب ذرا شرف دیکھیں, حاجی غلام حسن صاحب نے اپنے بیٹوں کو جلال پر تشریف حفظ کرایا, بیرا شریف پڑھایا. کمال دیکھیے عبداللہ ابن عباس کا کہ حضرت عباس نے عبداللہ کو اٹھایا اور سرکار کی گود میں ڈال دی. فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے حوالے, آپ کا طالب علم ایسے پڑھائے. حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے پاس پڑھنا شروع ہو گئے. حضور نے آخری خطبے دیے, اب جو محرم راز ہوتے ہیں وہ سمجھ گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رونا شروع کر دیا. فرمایا عبداللہ ابن عباس تمہیں کیا ہوا, ہر بندے نے جانا نہیں ہے. فرمایا یا رسول اللہ میں تو اپنے لیے روتا ہوں کہ پہلے جو مشکل آتی تھی آپ سے پوچھ لیتا تھا, اب آپ ظاہری طور پہ چلے جائیں گے, مجھے قرآن سمجھ نہ آیا تو میں کس سے پوچھوں گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا سن, میں دین کو لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا. جب مدینے کی گلیوں کے اندر قرآن سمجھنے کے لیے مصطفیٰ نظر نہ آئے تو مرتضیٰ کے دروازے پہ چلے جاؤں. نعرہ تکبیر, رسالت, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اب توجہ کیجئے, حضور کے بعد ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس نے نا عشاء پڑھی, کوئی مسئلہ درپیش ہوا, فوراً یاد آئی سرکار نے کہا تھا علی سے رجوع کرنا. گئے تو مولا کائنات نماز ابھی پڑھ رہے تھے, پیچھے بیٹھ گئے. مولا کائنات نماز ختم کی, رخ پیچھے کیا. فرمایا عبداللہ ابن عباس کیسے آنا ہوا؟ کہا سرکار نے یہ وصیت فرمائی تھی. فرمایا پوچھو. جب علی کو موج پہ دیکھا نا تو عبداللہ ابن عباس اپنا سبق بھول گئے. فرمایا حضور آپ جہاں سے پڑھائیں ادھر سے پڑھا دیجیے. فرمایا کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ فرمایا حضور سورہ فاتحہ ہی پڑھا دیجیے. اچھا ہم جب درس دینا شروع کریں نا تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور مولا کائنات نے الف تلاوت کیا, الحمد کا الف تلاوت کیا, اور اس کے معنی اور مطالب اور اس پہ بحث شروع کر دی. فرمایا رات کا تیسرا پہر گزر گیا, ایک پہر گزر گیا تو مسکرا کے میری طرف کہا. فرمایا عبداللہ ابن عباس بولتا ہے یا اور پڑھا؟ فرمایا حضور مجھے کافی ہے, آگے چلیے. فرمایا مولا کائنات نے لام تلاوت کی. فرمایا آدھی شب سے بھی زیادہ وقت گزر گیا. پھر مولا کائنات نے رک کر کہا کافی ہے؟ فرمایا حضور میرے لیے کافی ہے, آگے چلیے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مجھے رب کی عزت کی قسم ہے مولا علی ابھی ہاں کی تفسیر بیان کر رہے تھے, اوپر سے اذان فجر ہو گئے. اب یہ جب پڑھا عبداللہ ابن عباس نے ایسے, ایک دن شاگردوں کے پاس بیٹھے تھے, پڑھا رہے تھے قرآن پاک. شاگرد مچل گئے. فرمایا حضور یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں, اس پہ دلیل دے رہا ہوں کہ ہر خشک اور تر چیز کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. اس آیت کے تحت تفسیر ابن عباس اٹھا کر دیکھی. حضرت عبداللہ ابن عباس جب یہ تفسیر پڑھا رہے تھے شاگرد مچل گئے. انہوں نے کہا استاد جی آج تو مزہ آئے گا کہ قرآن کہتا ہے ہر خشک اور تر چیز کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے.
اور آپ نے تو قرآن صاحب قرآن سے پڑھا ہے اور قرآن ناطق قرآن سے پڑھا ہے، تو ذرا بتائیے نا کہ آپ کو کیا کیا علم ملا ہار خشک اور تار میں سے؟ اب بڑی خاص بات ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ سامنے دیکھ رہے ہو، یہ نہیں کہا مجھے نماز کے سارے مسئلے آتے ہیں، مجھے حج کے سارے مسئلے آتے ہیں، مجھے وضو کے سارے مسائل آتے ہیں، مجھے طلاق کے سارے مسائل آتے ہیں، مجھے وراثت کے سارے قانون آتے ہیں، یہ نہیں کہا۔ فرمایا وہ سامنے دیکھ رہے ہو کیا ہے؟ فرمایا آپ کا اونٹ ہے، آپ کا۔ فرمایا مجھے تو قرآن پڑھانے سے فرصت ہی نہیں ہوتی، تو جب اس سے بھوک لگتی ہے نا تو میں اس کی جو نکیل ہے نا وہ اس کے کندھے پہ پھینک دیتا ہوں اور اسے چھوڑ دیتا ہوں، یہ خود بخود چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا جب یہ واپس آتا ہے نا تو اگر کسی دن اس کی نکیل اس کے ساتھ نہ ہو تو آپ شاگردوں سے کہتے ہیں بتاؤ میں کیا کروں گا؟ شاگرد کہتے ہیں کہ حضور آپ جس علاقے میں یہ گیا ہے وہاں جا کے تلاش کریں گے۔ کہا میرے پاس تو وقت ہی نہیں، قرآن پڑھانے سے فارغ ہی نہیں ہوتا۔ کہا پھر وہاں کے لوگوں سے پوچھیں گے۔ کہا جب میں قرآن پڑھانے والا ہوں تو کسی کا محتاج کیوں ہوں؟ فرمایا حضور پھر آپ ہی کیا کہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم مجھے مصطفیٰ اور مرتضیٰ نے قرآن ایسا پڑھایا ہے کہ اگر میرا اونٹ نکیل کے بغیر آ جائے میں قرآن کھول کے قرآن سے پوچھ لیتا ہوں اس کی نکیل مدینے کی کس جاری کے ساتھ پڑی ہوئی۔ میں اب آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں گا، اس دعوے کے بعد ہمارا سلسلہ تعلم عبداللہ ابن عباس سے ملتا ہے، ہمارا سلسلہ تصوف مولا کائنات سے جا کے ملتا ہے۔ تو میں نے کہا اب مرزا جی تم کہتے ہو ہم سے بات کرتے ہو، میں اب اپنی زبان میں کہنے لگا ہوں ذرا لطف آئے گا آپ کو۔ میں نے کہا جنہ دیا بزرگاں اپنے اٹھانیاں نکیلا قرآن سے ڈھونڈ کی دیا انہوں نے اصالے ثواب قرآن کی ملب سے۔ توجہ ہے آپ کی اس بات پہ؟ تو یہ ذہن کے اندر میں نے پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہ ڈاؤٹ نکال دیجئے کہ قرآن میں کچھ نہیں، ان لوگوں کو فہم ہی نہیں ہے، ان کو ادراک ہی نہیں ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے، یہ تو آپ کہیں گے پچھلے، میں پیر میر علی شاہ صاحب کی بات آپ کو کرتا ہوں، آپ تواتر کے ساتھ بابا فرید کے عرس پہ جایا کرتے ہیں۔ جو لوگ بابا فرید پاک پتن گئے ہیں نا تو وہاں ہر وقت ایک ہی نعرہ لگتا ہے حق فرید یا فرید۔ کیا نعرہ لگتا ہے؟ لگا دیں حق فرید حق فرید حق فرید۔ وہاں کے جو دوسرے مسالے کے علماء تھے انہوں نے کہا حضرت آپ تو بڑے مواعظ آدمی ہیں، بڑے عالم ہیں، اور ہر سال یہاں آتے ہیں اور یہاں شرک ہو رہا ہے۔ پھر میرے شاہ صاحب نے انہیں بٹھایا جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، کہا بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا دیکھیں اللہ کو پکارنے کی بجائے یہ فرید کو پکار رہے ہیں، تو آپ جیسے عالم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو جاہل ہیں۔ سنو پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کیا جواب دی۔ آپ نے فرمایا میں تو یہاں قرآن کی تفسیر دیکھنے آتا ہوں۔ نہیں لطف لیا آپ نے۔ انہوں نے کہا شرک ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں میں تو قرآن کی تفسیر لینے آتا ہوں۔ کہا وہ کون سی تفسیر ہے جو یہاں سے ملتی ہے؟ کہا میں نے قرآن میں بڑی دفعہ پڑھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ میں جہاں بھی گیا ہوں اللہ کا ذکر تو ملا ہے، لیکن اس تفسیر نہیں ملی کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ کہیں نظر تو آئے۔ فرمایا جب پاک پتن کی گھاٹی چڑھتا ہوں مجھے رنگ نظر آ جاتا ہے، جب تک فرید زندہ تھا وہ یا اللہ اللہ کرتا رہا ہے، اب جب تک خدا ہے یا فرید فرید ہوتی رہے۔ اچھا اب تو یہ تھا مقدمہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔
آپ کوئی اور مقدمہ سمجھیں گے، جن کو میں نے سبق سنانا ہے وہ سمجھ گئے. وہ ایک جگہ نا 5-7 دفعہ کہا کہ فکر رضا فکر رضا فکر رضا، تو ایک بابا کھلو بے ہو سکتا آل حضرت کیڑی فکر پہ سی. معیار تو ہمارا یہ ہو گیا نا. تو برادران جی وقار توجہ کیجیے. اب آج ہم جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے 2 عظیم المرتبت بزرگ جن کا قرآن کے ساتھ تعلق، صاحب قرآن کے ساتھ تعلق، سبحان اللہ. وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے. ہم سارے بیٹھے ہیں کہ ان کو تحفہ پیش کریں. اس مجلس کا مقصد یہ ہے. آج صرف میں نے اگلی جو گفتگو کرنی ہے اسی پہ کرنی ہے کہ کیا ہمیں قرآن سے اس کا کوئی پیغام ملتا ہے؟ نہیں بولے آپ. ہمارے ہاں، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، میں بہت اب کم جلسوں میں جاتا ہوں. بڑے جلسے کیے ہیں لیکن اب بہت کم جاتا ہوں. جہاں تعلق ہوتا ہے وہیں جاتا ہوں. وجہ کیا ہے کہ ہمارے معیار بدل گئے ہیں. اب جس جلسے میں لوگ میاں محمد کی زیادہ سنیں اور محمد اور رسول اللہ کی کم سنیں، وہاں ہم جیسے لوگ کیا کریں؟ بات ان کی بھی ٹھیک ہے لیکن جو بات محمد اور رسول اللہ کی ہے، پرائرٹیز تو دیکھیں نا. میں نے سورہ ملک سے چند لفظ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ پہلے تو اس حقیقت کو کھولتا ہے کہ یہ موت و حیات ہے کیا. الذی خلق الموت والحیات، پہلا عقیدہ تو بڑا کھل کے سامنے آ گیا. فرمایا موت بھی ہم نے پیدا کی ہے اور حیات بھی ہم نے پیدا کی. قرآن کا بڑا کھلا سا پیغام ہے. لہذا یہ 2 نمبر جو پیغام دیتے ہیں نا، یہ موت و حیات پر اگر کسی کی قدرت ہے تو وہ میرا مال ہے. یہ قرآن کا واضح فلسفہ ہے. خلق الموت والحیات، اس پہ میں بحث نہیں لمبی کروں گا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضدیں ہیں. موت اور حیات یہ 2 ضدیں ہیں ہم سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرابلم بنتی. تو اللہ تعالیٰ سے ہی پوچھتے ہیں کہ یا اللہ تو نے موت بھی پیدا کی حیات بھی پیدا کی. اب ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ ہے کہ جب موت آئے تو ہمارے ہاں صف ماتم بچ جاتی ہے، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب اور لوازمات ہوتے ہیں. جب ہمارے ہاں کوئی حیات آتی ہے، نیا بندہ آتا ہے، نئی زندگی آتی ہے تو ہم خوشیاں مناتے ہیں. لیکن کبھی اس پیدا کرنے والے سے بھی پوچھا کہ یہ دونوں کیا ہے؟ کیا ایک رونے کے لیے اور ایک خوشیاں منانے کے لیے؟ پیغام قرآن کیا ہے؟ فرمایا خلق الموت والحیات. رب نے بڑی خوبصورت وضاحت کی. فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. فرمایا یہ 2 کیفیتیں اس لیے نہیں ہے کہ ایک میں تمہیں ماتم میں مبتلا کر دیا اور دوسری میں تم خوشیوں کا اظہار کرنا شروع کر دو. ان دونوں کیفیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ اکبر. ایک تصوف کا ہلکا سا جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. میں طالب علم ہوں، کو مجھے اتنی دسترس نہیں ہے اس پہ، لیکن میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ اس جملے کا لطف لینا، لیبلوکم ایکم احسن عملا. توجہ ہے؟ تو نہ تمہیں گرامر آتی ہے نہ مینو ایڈی آتی کہ میں اس اتنے بحث کراں، لیکن اتنا بتا دوں سادہ سا، لطف لو کہ جس کام کو یار دیکھے لیبلوکم ایکم احسن عملا، او تکے. میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلاً ہمارے ہاں ایک علماء بیٹھے ہیں، کنسیپٹ ہے کہ نماز اپنے وقت مقررہ پہ پڑھنی چاہیے. اب اس وقت میں آپ کو کہوں کہ جناب اٹھیے زور پڑھتے ہیں، آپ کہیں گے ٹھیک ہے علامہ صاحب تو انہوں بڑی عزت دیتی ہے، کرسی بھی دیتی، مائک بھی دیتا ہے، لیکن ایڈا بھی انہیر نہیں. توجہ ہے؟ اس وقت زور ہے، کیوں؟ وقت نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا.
تو اب وقت مقررہ پہ جو نماز نہ پڑھے اس کے احکام بھی علماء جانتے ہیں کہ جان بوجھ کے چھوڑ دے تو کیا حالت ہوتی ہے، اگر انکار کر دے تو کیا حالت ہوتی ہے، اور جب یہ اس کی کیفیت بیان کریں گے تو اس کے اوپر فتویٰ بھی آئے گا کہ اس کا علاج کیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ نماز نہ پڑھیں گے تو ہم علماء آپ کو سنائیں گے حضور معراج کی رات گئے، وہ بے نمازی تھے، ان کو یہ سزا ہو رہی تھی، ان کے یہ سر پھوڑے جا رہے تھے، یہ کیا جا رہا تھا۔ لیکن صوفی کا انداز تبلیغ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، جب اذان ہوتی ہے نا، اذان ہوتی ہے نا، اب اس زاویے سے ذرا دیکھیے گا صوفی کا مزاج کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار تواڈے گھر کوئی بندہ سدا دلے، سدا دیندے ہو نا، تے کنوں بیچ دے ہو؟ گراں دا جڑا کمزور بندہ ہوندا ہے، کمی میں نہیں کہندا لیکن ساڈے ہاں رواج ہے کہ ایک بندہ سا رکھے ہوندا ہے جڑا وہ سدا شدا دیندا ہے، کمزور آدمی ہوندا ہے گراں دا، تے تسی اس دا لباس ویندے ہوندے ہو، یار اس کپڑے ماڑے پائے، جتی پھٹی پائیے، تسی یہ نہیں دیکھتے، تسی آندے ہو نہیں ملک صاحب گلے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ ملک صاحب گلے ہے، چودھری صاحب گلے ہے، تے صوفی آنے اوے اللہ دے بندیا اس مؤذن نو رب دا کمی سمجھ، نہیں سمجھے آپ؟ صدا کیا دے رہے؟ اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اچھا اب آپ کو اور میری ضرورتیں بھی ہوتی ہیں کچھ، جب ہمیں کوئی ضرورت پڑ جائے تو گاؤں میں کوئی بڑا ہو جو مالدار ہو تو اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا، یار ہمیں یہ ضرورت ہے۔ ایسے ہی ہے جب کسی سے مانگنے جاؤ کسی بڑے کے گھر، اس کے دروازے پہ دستک دو تو دروازہ کون کھولے گا؟ گھر کا مالک کھولے گا۔ اب صوفی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے چھوڑ اجر و ثواب کو، ذرا یہ تو دیکھ جب تو کسی کے گھر جاتا ہے تو گھر کا مالک دروازہ کھولتا ہے، جب رب کے گھر آئے گا تو رب کی رحمت تیرا استقبال کرے گا، اور ایک نظر رحمت پڑ گئی تو سمجھ جا کام ہو گیا۔ تو یہ مزاج جو ہے کہ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ دیکھتا ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ میں اس کو بھی سکپ کر رہا ہوں، زندگی ہے، نماز کے وقت نماز، زکوٰۃ کے وقت زکوٰۃ، صدقہ کے وقت صدقہ، حقوق العباد، یہ سارے پورے کرنے، اور ہر عمل میں رب دیکھتا ہے۔ اور سیرت کا ایک پہلو جو حضور ضیاء الامت نے لکھا، میں یہاں وہ بھی فیض ذرا ذہن میں آ گیا حضور ضیاء الامت کا تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ آپ نے جب وہ مستشرقین کا جواب لکھا نا سارے، آپ فرماتے ہیں کہ مستشرقین نے ایک اعتراض کیا کہ نوح علیہ السلام کو اتنی زندگی ملی، ابراہیم علیہ السلام کو اتنی لمبی زندگیاں ملیں، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 23 سال اعلان نبوت کے بعد ظاہری، اور 23 سالوں کے اندر پوری دنیا کے اندر اسلام کا نور پھیل گیا۔ تو وہ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ آخر مصطفیٰ نے کیا کیا؟ توجہ ہے اب؟ کہ ان 23 سالوں کے اندر جو انقلاب آ گیا، تو وہ ایک ہی جواب لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم نے اپنا جو بھی کلمہ پڑھتا تھا اس کے ذہن کے اندر یہ بات راسخ کر دی تھی، اور تیرا باپ تجھے دیکھے نہ دیکھے، تیری ماں تجھے دیکھے نہ دیکھے، تیرا رب ہر حال میں تجھے دیکھ رہا۔ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فرمایا وہ دیکھتا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہاں میں حضور ضیاء الامت کی بات کا سہارا لیتے ہوئے کافی ساری منزل طے کر جاؤں گا۔ ہم زندہ ہوں تو پتہ ہے نماز پڑھنی، زکوٰۃ دینی ہے، جب فوت ہو گئے تو حضور ضیاء الامت اس پہ بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فرمایا کہ پھر موت حرکت ہی نہیں کر سکتا، اب لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں رب کہتا ہے موت تیرے ہاتھ کے اندر تیرے باپ کو دوں گا، موت تیرے ہاتھ کے اندر تیری ماں کو دوں گا، موت تیرے سامنے تیرے باپ کو دوں گا، پھر دیکھوں گا لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور خالی مصحف ماتم بٹھا کے بیٹھا ہے یا ہاتھ اٹھا کے اس کی بخشش کی دعا بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔
برادران ذی وقار، یہ سمجھ یہاں تک ہی چھوڑتے ہوئے اس بحث کو میں آگے منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ارشاد فرمایا، بڑا عام سا حکم ہے، سادہ سا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، وَبِالْوَالِدَيْنِ۔ اچھا میں اب خواہش یہ رکھوں گا کہ اس کا ترجمہ اگر آپ سنا دیں ذرا لطف آ جائے گا۔ سادہ سا ہے، 5ویں 6ٹھی کے نصاب میں ہم نے پڑھا تھا، پتہ نہیں آپ نصاب کا کیا حال ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، ذرا اونچی آواز میں جن کو آتا ہے بول دیجیے، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اچھا یہاں سے میں آپ سے ڈرتے ہوئے ذرا اجازت لے رہا ہوں کہ یہاں پہ جو قرآن کا اسلوب ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اس کا ترجمہ نامکمل ہوگا اگر ہم یہ ترجمہ نہ کریں کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ اس نے سلوک کر۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ لفظ ہمیشگی کہاں سے آ گیا؟ فرمایا کہ یہ اسلوب ہے کہ جب وقت کی قید نہ ہو تو وہ دوام کو ظاہر کرے گا۔ تو وہ بالوالدین احسانہ مطلق ہے، تو فرمایا زندہ ہو تب بھی احسان کر، مر جائے تب بھی احسان کر، صرف زندگی تک احسان محدود نہیں ہے۔ وہ بالوالدین احسانہ، فرمایا زندہ ہو پھر بھی احسان کر، مر جائے پھر بھی احسان کر۔ اب آپ کہیں گے زندہ ہو، یہ تو قرآن نے بڑا واضح فرمایا، اوف نہیں کرنی، حکم عدولی نہیں کرنی، خدمت کرنی ہے، دوا کی ضرورت ہے دوا دینی ہے، خرچے کی ضرورت ہو خرچہ دینا ہے۔ اب باپ فوت ہو گیا ہے، اب کیا احسان ہے؟ میرے حضور ضیاء الامت کا جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں باپ زندہ ہو خدمت کر، یہ احسان ہے، باپ مر جائے ہاتھ اٹھا کے دعا کر، یہ احسان۔ قرآن حکیم ہے۔ اچھا اس سے بھی آگے میں چلتا ہوں، اس سے بھی آگے توجہ کریں، یہ حکم ہے مطلق شامل ہے، یہ آج کی جو محفل ہے یہ بالوالدین احسانہ میں شامل ہے۔ اچھا اس سے بھی اگلا جملہ، لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی حضور کا عمل دکھائیں، توجہ ہے، اور کچھ لوگ تو اتنے بڑھ جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں تو وہ لفظ ہی نہیں لاتا کہ اگر والدین ایسے ہوتے تو ایسے کیوں نہ کرتے۔ میں نے کہا تم حدیث پہ بعد میں جانا نا، ابھی تو ہم قرآن پہ رکے ہوئے ہیں۔ اچھا نبی کی جو دعا ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انبیاء کی جو دعا ہوتی ہے، توجہ ہے آپ کی؟ میں بالکل اختتام پہ آ گیا ہوں۔ انبیاء کی جو دعا ہوتی ہے، اور ایک دعا وہ ہے جو نبی خود مانگے، اور ایک وہ دعا ہے جو رب حکم کرے کہ یہ مانگ۔ اچھا انبیاء کی جو دعائیں ہیں ان کا بھی بڑا لطف ہے، پتہ ہے کیا؟ اللہم ربنا رب، اب کہاں سے لطف لائیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، یہ اپنائیت لطف یہ محسوس کرو نا اگر تصوف کے رائی ہو۔ فرمایا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، رب اے میرے رب۔ سارے نبی، حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا، رب اشرح لی صدری مانگ رہے ہیں۔ اب آ گئی باری محبوب کی، فرمایا محبوب تو ظلم سہتا ہے پھر بھی نہیں کچھ کہتا، محبوب تو اللہ اکبر کبھی۔ رب نے جبریل کو کہا جبریل ساری دنیا کہہ رہی ہے ربنا 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 رب، لیکن ہماری چاہت یہ ہے کہ مصطفیٰ بھی کہے، کہ محبوب بھی مجھے کہے نا، اپنی نسبت میری طرف کرے کہ میرا رب میرا رب۔ فرمایا ساروں کا رب کہنا اور ہے، مصطفیٰ کا رب کہنا اور ہے۔ اچھا اب اتارا قرآن، جبریل لے کے آ گئے، کل اے محبوب آپ فرما دیجئے، بولیے نا، لب کھولیے نا،
کل آگے لطف بڑا ہے، کیفیت بڑی ہے. کل اور رب اے جس ویلے لفظ مصطفیٰ دی زبان چو نکلے ہو سن ادھی رحمت کتنا جوش آیا اسے کہ جب مصطفیٰ نے کہا ہوگا کل رب اے میرے رب، اب بڑی خاص ارحمہما، نہیں لطف لیا یہ علماء جو ہے نا یہ مزہ لے رہے ہیں. فرمایا کل رب حکم دے رہا ہے تو بول اور یہ لفظ کہہ جو میں کہہ رہا ہوں. کل اور رب اے میرے رب ارحمہما، تسنیہ ہے نا. فرمایا ارحمہما، ان دونوں پہ رحم فرما. اب رکھ قرآن مولوی کے سر پر، یہ ارحم سے مراد جب مصطفیٰ نے مانگا تھا کون مراد تھا؟ قول رب ارحمہما، اے محبوب تو کہہ ان دونوں پہ رحم کر. کیا فرمایا؟ میرے باپ پہ بھی رحم کر، میری ماں پہ بھی رحم کر. اچھا یہاں پر بھی رب کی حکمت دیکھیں. کہا لوگ کہیں گے محبوب تو رحمت للعالمین، محبوب تو دشمنوں کو بھی اپنا جوڑا دے دیتا ہے بخشش کے لیے. لوگ طرح طرح کے حوالے لائیں گے. فرمایا محبوب ساتھ حجیت بھی قائم کر دے. قول رب ارحمہما، یہاں دعا ختم ہو جانی چاہیے تھی، مطلب پورا ہو گیا، لیکن آگے کہا کبا، توجہ ہے، کما رب یعنی صغیرا. فرمایا یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، اور رحم بھی ایسا فرما جیسے بچپن میں وہ مجھ پہ رحم فرمایا کرتے تھے. آپ بچپن میں کیسے فرمایا کرتے تھے؟ تفسیر لکھی بزرگوں نے، انہوں نے کہا کہ ماں کو پتا ہوتا ہے، بچے کو تو نہیں پتا ہوتا گرمی ہے، گرمی ہو تو ماں گرمی سے بچاتی ہے، ٹھنڈ ہو تو ماں ٹھنڈ سے بچاتی ہے، گیلا ہو جائے تو خشکی پہ رکھتی ہے، خود گیلی پہ سو جاتی ہے، اتنی محبت کرتی ہے. اور حضور اس کا حوالہ دے رہے ہیں. فرمایا جس طرح بچپن میں ان کے رحم و کرم پہ تھا، آج قبر کے اندر میرے ماں باپ تیرے رحم و کرم پہ ہے. میں تو اللہ تم سے کہتا ہوں جیسے وہ مجھ پہ رحم کرتے تھے تو ویسے ہی ان پہ رحم فرما. تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، الاسلام، الاسلام. مسئلہ بھی سمجھ آیا؟ کوئی نہیں آیا؟ توجہ ہے؟ یہ صدیوں سے جو روات ہے، یہ جو ریت ہے، یہ کوئی ایسے نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے قرآن کو سمجھا ہے، انہوں نے اس کی روح تک کو جانا ہے، اور پھر اس پہ سینکڑوں حدیثیں کوڈ ہو سکتی ہیں. لیکن میں اگلا جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کی اہمیت کیا ہے؟ دعا تک تو آ گئی نا بات، قرآن سے بھی ہو گئی، سرکار کے فرمان سے بھی ہوگی. اب آئیے اس کی اہمیت کتنی ہے اس دعا کی، اسے بس سرسری لینا چاہیے. بھائی اللہ کی عبادتوں میں سے سب سے اہم جو عبادت ہے وہ کون سی ہے؟ نماز، جو کسی حالت کے اندر معاف نہیں. اب نماز شروع ہوتی تکبیر تحریمہ سے، ثنا، پھر حمد، فاتحہ، پھر قرآن کی سورت، پھر رکوع کے اندر تسبیح، پھر سجدے کے اندر تسبیح، پھر اتحیات کے اندر اپنی عاجزی اس کی بارگاہ کے اندر پیش کرنا، پھر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا. ترتیب ہے نا. اچھا نیت کیا کرتے ہیں؟ ہم سادہ لوگ ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے، علماء کے لیے نہیں، یہ تو پھر اور بحثیں ہیں نا. لیکن ہمیں جب سکھائی جاتی تھی نا بچپن کے اندر، خاص نیت کی تھی میں اس نماز دی، پڑھنا واسطے خاص اللہ تعالیٰ دے. ایسے ہی ہے، یہ بزرگ علماء مجھے بتائیں گے، ایسے ہی ہے نا. تو یہ خاص ہے اللہ کے لیے، تو اب خاص حمد بھی ہو گئی، تسبیح بھی خاص ہو گئی، مناجات آجات بھی پیش ہو گئی ہیں، تو اب نماز ختم ہو جانی چاہیے. فرمایا نہیں،
نماز میری ہے لیکن قبولیت اس وقت تک نہیں کروں گا، سجدہ بھی کر لیا، رکوع بھی کر لیا، سارا کچھ کر لیا، جب تک دو کام نہیں کرے گا تیری نماز مکمل نہیں کروں گا۔ ایک میرے مصطفیٰ اور اس کی آل پہ درود، دوسرا ماں باپ کی بخشش کی دعا۔ تو اب کوئی اصالِ ثواب کرے نہ کرے، میرے رب کو کتنا پسند ہے یہ عمل کہ 5 ٹائم کی نماز کے اندر بھی والدین کے لیے یہ مختص فرما دیا۔ تو اب جو عمل نماز میں جائز ہو وہ نماز سے باہر کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ سوال سمجھ رہے ہیں میرا؟ بھئی جو عمل نماز میں جائز ہو وہ باہر کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عبادت کے اندر بھی یہ دعا رکھ کے ہمیں بتا دیا کہ والدین کا احسان تمہارے اوپر ہر وقت موجود ہے، اور مومن وہی ہے، محمد عربی کا غلام وہی ہے، پکا مسلمان وہی ہے جو اس کی عبادات کے ساتھ اس کے محبوب کو بھی یاد رکھے، اپنے والدین کو بھی یاد رکھے۔ یہ وہ منہج ہے جس پہ اہل سنت قائم۔ برادران ذی وقار، میں نے کوشش زیادہ خطیبوں والی کی نہیں ہے کیونکہ یہاں بہت زیادہ اساتذہ بیٹھے تھے، میں بڑے ادب سے گزرا ہوں، اور اگر کوئی غلطی ہو تو میں اپنے اساتذوں سے معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ کے سامنے میں نے یہ بات کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا ہر عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، ہر شے قرآن کے اندر موجود ہے، 14 صدیوں کے اندر اہل سنت کے اکابرین نے ہر شے قرآن سے بیان کی ہے۔ پھر میں نے قرآن کی آیات پیش کی جن میں یہ بات موجود ہے کہ والدین کے لیے دعا کرنا، اور اس پہ اللہ کا حکم بھی موجود ہے، میرے مصطفیٰ کا عمل بھی موجود ہے۔ یہ میری گفتگو کا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 2 عظیم المرتبت ہستیوں، اور یہ یاد رکھیے، یہ بات کہنے کی نہیں ہے، نہ مجھے عادت ہے، میں نے اسٹیج پہ کبھی زیادہ نام بھی نہیں لیا علماء کا، اور یہ کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ سارے ہمارے بزرگ ہیں، تو جو روایتی خطیب ہوتے ہیں آدھا گھنٹہ اسی میں لگا دیتے ہیں، تو میں نے بلا تمہید ہی بات کرنے کا عادی ہوں۔ لیکن ایک بات یہ آپ کو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ طے شدہ عمل ہے کہ اولاد کی نیکی والدین کو فائدہ دیتی۔ اولاد مرنے کے بعد اگر اولاد نماز پڑھتی ہے نا تو نماز کا فائدہ اولاد کو بھی ہوتا ہے، اور اس کا ثواب اس کے والدین کو بھی ملتا ہے۔ یہ ہم احناف کے نزدیک چاہے جانی صدقہ ہو، مالی صدقہ ہو، بدنی عبادت ہو، ہر عبادت کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ یہ 14 صدیوں کے علماء کا اس پہ اتفاق ہے، اور جس والد کے بیٹے اور بیٹیاں قرآن پاک کے حافظ بھی ہوں، عالم بھی ہوں، اور صرف عالم نہ ہوں، میں نے آج بچیوں کا ادارہ دیکھا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اتنے چھوٹے سے گاؤں میں اتنی خوبصورت عمارت، اور یہ آپ لوگوں کی بھی محنت ہے، آپ کا بھی تعاون ہے، پورے علاقے کے لیے یہ فخر ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات گارنٹی کے ساتھ ممبر پہ بیٹھ کے بتاتا ہوں، ایسے ادارے پورے علاقے کی بخشش کا باعث ہوتے ہیں۔ ان علاقوں کے اندر رب کا عذاب نہیں آتا ہے جہاں قال قال رسول اللہ پڑھایا جاتا ہے، جہاں قرآن کی تلاوت کرائی جاتی ہے۔ تو یہ بھائی بھی خوش نصیب ہیں، ہماری وہ بہن جو اس کی بنیاد بنی وہ بھی خوش نصیب ہے کہ جس کے ارادے سے آج اتنا بڑا ادارہ بن چکا ہے، اور آپ لوگ بھی خوش نصیب ہیں۔ میری آخر میں آپ سے ایک مہمان کی حیثیت سے یہ اپیل ہے کہ اپنے اس ادارے کو آپ نے بھولنا نہیں، ہر قدم پہ اس ادارے کے ساتھ جو مالی تعاون کر سکتے ہیں وہ مالی تعاون کریں، جو اپنے بچیاں پیش کر سکتے ہیں دین کے لیے۔ اگلی نسل کو اگر اپنی قبر کو اچھا بنانا ہے تو اپنی بیٹیوں کو یہ دین سکھا، کیونکہ وہ اچھی تربیت کریں گی آئندہ آنے والی نسل کی۔ آج اس سے بہتر ہے کہ بیٹی نیٹ پہ بیٹھی ہو، انٹرنیٹ یوز کر رہی ہو، تو کتنا ہی اچھا ہو کہ بیٹی آپ کی قرآن پڑھ رہی ہو، حدیث پاک کا متن پڑھ رہی ہو، اور سیدہ فاطمہ کے در سے خیرات لے رہی ہو۔ تو اپنی بیٹیوں کو اس ادارے کے اندر پڑھانے کے لیے بھیجیں، اور خود اپنے مالی جو آپ کے اسباب ہیں، چاہے زکوٰۃ کی صورت کے اندر ہو، صدقات کی صورت کے اندر ہو،
آگے صدقہ فطر آ رہا ہے اس کی صورت کے اندر ہو، پھر آگے عشر آئے گا اس کی صورت کے اندر ہو، تو یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، یہ آپ اپنے لیے جنت خریدیں گے۔ یہ رب کے ساتھ سودا ہے، یہ رب کے ساتھ آپ کا سودا ہے کہ اگر ایک پڑھنے والا آپ قبر کے اندر چلے گئے نا تو وہ جس کے اوپر آپ کا پیسہ لگا نا، جب تک وہ قرآن پڑھاتا رہے گا قبر میں نور داخل ہوتا رہے گا۔ یہ کیونکہ آپ کو علماء سناتے رہتے ہیں اس لیے میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ کیا کمال ہوتا ہے، کیا عزت ملتی ہے، کیا برکت ملتی ہے، لیکن یہ خیر کا کام ہے، اور خیر کے کام میں، اور قرآن کا واضح، حضور کا واضح فرمان، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب اس سے بہتر آج آپ کو شاید وزیر اعظم کو گارنٹی دے دے، کوئی وزیر اعلیٰ گارنٹی دے دے، کوئی دنیا کا پروفیسر گارنٹی دے دے، تو جس چیز کی گارنٹی مصطفیٰ دے دیں، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے گھر کے اندر یہ جنت کا دروازہ کھل گیا ہے۔ خوب جائیں ان باغوں سے، خود بھی سیر ہوں، اپنی اولادوں کو بھی سیر کرائیں اور ان کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اور خصوصاً میں اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں، اور یہاں بھی، کہ میرے ان چاروں بھائیوں کا گلشن آباد رہے، اللہ تعالیٰ ان کی محبتیں سلامت رکھے، اللہ انہیں مزید عزتیں عطا فرمائے۔ ڈاکٹر نعیم الدین صاحب پوری دنیا کے اندر جو علم کے حوالے سے، بیرا شریف کی نمائندگی کے حوالے سے اللہ نے انہیں عزت عطا کی ہے، ان میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی ہر نیکی کا صلہ اللہ ان کے والدین کو، ان کے نانا جی کو عطا فرمائے، اور یقیناً آج قبر کے اندر ان کے درجات بلند ہو رہے ہوں گے، اور فرشتے انہیں بتا رہے ہوں گے کہ یہ لیجیے، یہ نعیم الدین نے تحفہ دیا ہے، یہ معین الدین نے تحفہ دیا ہے، یہ حسین الدین نے تحفہ دیا ہے۔ تو پتہ ہے سرکار فرماتے ہیں وہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اگر دنیا میں انہیں پوری دنیا کی حکومت دے دیتے اتنے خوش نہ ہوتے جتنا آج رات کا تحفہ لے کے خوش ہوتے۔ تو یہ وہ خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آبادیاں نصیب فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں آپ کے سامنے رب سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ ہمیں مل کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔